اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے سنیے تاکہ پوری باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کنایا کی صورتیں۔ انہیں کنایا کی مختلف اقسام ہوتی ہے، صورتیں ہوتی ہے، تو آج ہم کنایا کی صورتوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ کنایا کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں قریب اور ایک کو کہتے ہیں بعید۔ کنایا قریب سے کیا مراد ہے؟ یہ کنایا کی وہ صورت ہے جس میں صفت یا لازم کا ذکر کر کے موصوف یا ملزوم مراد لیا جائے، یعنی یہاں پر ذکر ہوتا ہے اصل میں لازم کا، لیکن اس سے موصوف جس کی صفت کی جاتی ہے یا ملزوم جس پر کوئی بات لازم آتی ہے وہی مراد لیا جاتا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے یہاں پر کہ کیوں رد قط کرے ہے زاہد، کیوں رد قط کرے ہے زاہد، میں ہیں یہ مگس کی قے نہیں ہے۔ اس شعر میں مگس کی قے سے مراد شہد ہے۔ دوسرا شعر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دعوے تو تے بڑے ارنی گوئی تور کو، دعوے تو تے بڑے ارنی گوئی تور کو، ہوش اڑ گئی ہے ایک سنہری لکیر سے۔ اس شعر میں ارنی گوئی تور سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کنایا کی اس قسم سے توجہ فوراً ہی موصوف کی طرف موصول ہو جاتی ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے کہ لہر پھر چڑھ رہی ہے کالوں کی، لہر پھر چڑھ رہی ہے کالوں کی، لو سنگا دو تم اپنے بالوں کی۔ اس مثال میں کالے سے سانپ مراد لیا ہے اور یہ اس کی خاص صفت ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، گورا گورا ان کا مکڑا چاندنی کا جیسا پھول، گورا گورا ان کا مکڑا چاندنی کا جیسا پھول، دیکھتی ہی دیکھتی آنکھوں میں ٹھنڈک آ گئی۔ یہاں آنکھوں میں ٹھنڈک سے مراد جی کا خوش ہو جانا اور طبیعت کو فرحت نصیب ہونا ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے کہ ہے دوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی خانہ زی پر، ہے دوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی خانہ زی پر، اس ناز سے رکھتا نہیں پاؤ زمین پر، رکھتا نہیں پاؤ زمین، اس ناز سے رکھتا ہی نہیں پاؤ زمین پر۔ دوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے کنایا ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پر چڑھا کرتے تھے۔ ایک اور شعر دیکھیے، نظر آتا تھا عالمی بالا، نظر آتا تھا عالمی بالا، وہ فلک سیر تھی کہ عرش نما، فلک سیر کنایا بھنگ سے ہے۔ اسی طرح دامن پہ آج میر کے داغ شراب ہے، دامن پہ آج میر کے داغ شراب ہے، تا اعتماد ہم کو بہت اس جوان پر، داغ شراب کنایا ہے رندی اور شراب خوری سے۔ اب آئیے کنایا کی دوسری صورت یعنی کنایا بعید ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلے اس کی تعریف جانتے ہیں کہ کنایا بعید سے مراد کیا ہے۔ تو یہ کنایا کی وہ صورت ہے جس میں ایسی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو موصوف کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے، یعنی وہی تمام صفات موصوف کے لیے خاص کر ہوتی ہے اور وہ سب مل کر ایک موصوف کا تصور دلاتی ہے۔ یہ کنایا خاص غور و فکر کے بعد سمجھ میں آتا ہے، یعنی بہت مشکل ہوتا ہے جب تک کہ اس پر پوری طرح غور نہ کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ مثلا یہ شعر آپ دیکھیے کہ مطبخ ہے سرد آگ کا اس میں نہیں ہے نام، مطبخ ہے سرد آگ کا اس میں نہیں ہے نام، بچے ہوائے گرم سے بے تاب ہے تمام۔ شعر کے پہلے مصرے میں کنایا ہے اس بات سے کہ گھر میں فاقہ تھا۔ اس میں چند مراحل ہے جنہیں خاص غور و فکر کے بعد طے کیا جا سکتا ہے، یعنی باورچی خانہ میں آگ سرد تھی، اس کا مطلب یہ ہے
چولہا نہیں جلا، جب چولہا نہیں جلے گا تو کھانا نہیں پکے گا، کھانا نہیں پکے گا تو گھر میں فاقہ ہی ہوگا۔ بقول غالب صبح آیا جانب مشرق نظر، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشی رخ سر کھلا۔ اس شعر میں آفتاب کا کنایہ کیا گیا ہے، یعنی سورج کا کنایہ کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں یہ صفات موجود ہے۔ صبح کو جانب مشرق نظر آنا، یہ اس کی صفت ہے۔ نگار یعنی محبوب کی طرح خوبصورت ہونا، یہ بھی اس کی صفت ہے۔ اور آتشی رخ یعنی چہرے کا سرخ اور گرم ہونا، اور سر کھلا یعنی سر جیسا گول اور کھلا ہونا۔ تو یہ تمام صفات چونکہ سورج میں پائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر اس کے لیے یہ کنایہ کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کنایہ قریب اور بعید کے حوالے سے کافی سمجھ چکے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئے عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔